بے شک. حبیبتان یہ بروزن فعیل ہے. کبھی فعیل بمعنی فاعل ہوتا ہے، کبھی معنی مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے بمعنی مفعول، یعنی یہ حبیب بمعنی مفعول یعنی محبوب. سبحان اللہ. محبوب کہتے ہیں. اور محبوب تو یہ کلمے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رحمان اللہ کی تمام صفتوں میں سے رحمان صفت کو واضح کیا گیا. تو اس لیے کہ وسعت رحمت خود فرماتا ہے وسعت رحمت کل شیء. میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے رحمت کر لیا گیا. یعنی عمل آپ کا تھوڑا ہوگا لیکن ثواب کثیر ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے ان کانت خطایا ہو مثل زبد البحر. مثل زبد البحر یعنی اگر جس شخص کے گناہیں اتنی ہوں جیسے دریا کا جھاگ. لیکن جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے گا 100 مرتبہ پڑھ لے گا دن میں، کسی وقت بھی پڑھ لے گا دن میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ سنو کہ خطت خطایا ہو. خطت خطایا ہو اس کے ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی. سبحان اللہ. مثل زبد البحر اگرچہ دریا کے چھاگ کے بعد ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ایک حصہ جو ہے، ایک زمین کا ایک حصہ یہ میرے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہر طرف سے میرے لیے پریشانی آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو حال ہے تیرے لیے بہتر ہے، لیکن ان کا سرکار کچھ تو فرما دیجیے. ان کا اچھا تم نماز تہجد کے بعد اور نماز فجر کے بعد تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے پڑھا کرو اور یہ تسبیح ملائکہ ہے. سبحان اللہ. 2 تسبیحوں کو پڑھتے رہو گے انشاءاللہ تعالی ہر طرف سے تمہارے دروازے کھل جائیں گے اور کسی قسم کی تنگی تمہارے سامنے نہ آئے گی. تو یہ سرکار نے تعلیم دیا ہے. اور 100 مرتبہ یہ تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھیے. فجر کی نماز ابھی دن نہ نکلنے پائے کہ آپ اسے پورا کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ للہ تعالی و بحمدہ. اللہ. میں منزہ ہوں، میں ان تمام چیزوں سے جو میرے رب کے لائق نہیں ہے اس سے میں اپنے کو پاک و صاف و ستھرا بیان کرتا ہوں. تو اور اس کی حمد کے ساتھ ایسی سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حدیث پاک کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قرآن پاک کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا رب العالمین ہم میں جو مریض ہیں ان کلمات طیبات کے صدقے میں اور طفیل میں سب کو صحت کامل. آمین. ہم میں جو مقروض ہیں ان کا ان کو بارے قرض سے دور فرما دیں. آمین. جن کے روزگار چل نہیں رہی اللہ ان کے روزگار میں مسرت عطا فرما دیں. آمین. یا رب العالمین ہمارے طلباء جو آج آخری حدیث پڑھنے کے بعد فاضل ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کی خدمت ہمیشہ وہ کرتے رہے. آمین. اور دین کے لیے رہیں اور دارالعلوم محمدیہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. یہ ان کا مادر علمی ہے. آپ خود سوچئے کہ میں ایک تنہا شخص اس بمبئی کی دنیا میں آیا، بمبئی کی وادی میں آیا، ایک مسجد میں آیا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد مدرسے کا قیام ہوا. سبحان اللہ. اور مدرسہ کچھ دنوں چلا اس کے بعد بند ہو گیا. پھر ایسا واقعہ ہوا ہم لوگوں نے کیونکہ اس وقت ہمارے سب سے بڑے وہ بزرگ جو تھے مولانا سید شاہ علیہ مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے.
ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ہم نے کہا حضور مدرسہ سال بھر ہو گیا چلتے ہوئے لیکن کوئی بات نہیں بن رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مدرسے یہاں سے چل سکتے ہیں، مدرسہ یہاں سے نہیں چلے گا. اللہ یہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور مولانا حامد فقی صاحب مرحوم مغفور وہ ہمارے ساتھ میں رہے، اور جنہوں نے قدم قدم پر انہوں نے ہمارا سہارا دیا اور دارالمحمدیہ کا قیام ہوا. حاجی عبدالستار واحدنا بابا میاں یہ سب حضرات ہمارے اراکین میں سے تھے جنہوں نے باولا مسجد اس کی قیام کی اجازت دی. بہر رہی تعالیٰ مدرسہ آج باولا مسجد نبی تعلیم ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم منارہ مسجد بھی ہو رہی ہے. بے شک ہزاروں فتوے جاری کیے جا چکے ہیں، ہزاروں حافظ ہو چکے ہیں. بہرحال اور ہم دعا کرتے ہیں ان مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ان کی قبر پر ردائے رحمت اڑا دے، آمین اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک بنے، آمین صالح بنے. آمین. اور اس لیے کہ جب ایک صالح آدمی بن جاتا ہے تو پوری دنیا کو صالح بنا دیتا ہے. بے شک ہاں وما علینا البلاغ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اجمعین برحمتک یا سبحان عالم اسلام کے لیے آپ حضرات ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کو سکون عطا فرمائے. آمین. اور جو اغیار اور دشمن عالم اسلام پر اپنی نظر لگائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. آمین. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا. آمین. اللہم زلزلہم. آمین. اللہم زلزلہم. آمین. اللہم زلزلہم وشتت لہم. آمین. وشتت لہم. آمین. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، آمین. ہم پہ کرم فرما دے، آمین. مسلمانوں کو عروج فرما دے، آمین. مسلمانوں میں نیک بندے بن جائے. آمین. یا اللہ ہم اسلام میں تیرے دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. حد الامکان ہم کر رہے ہیں. ہماری ان خالی ہاتھوں کو تو ہماری مرادوں سے بھر دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.